الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور گھروں میں سننے والی اسلامی بہنوں، 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے آج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند روایات سنیں گے، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار القابات ہیں، جیسے ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جناں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بطول، زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الہاد ام الحسنین وغیرہ جیسی عظیم کنیتیں اور کثیر القابات آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو ہی موضوع ہو سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خاص کنیت ام ابیہا بھی ہے۔ خاتون جنت کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا تو فرمایا یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک بار فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا سے، فرمایا تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ دلبر آمنہ سرتاج عائشہ والد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ یعنی ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام عورتوں کی سب یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور مزید فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا
اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال میں، ڈھال میں، شکل و شباہت، رنگ و روپ اور بات چیت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آئی ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل دیگر کتابوں میں جو آئی ہیں، ان میں سے چند ایک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال ڈھال ہر وضع و قطع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اللہ پاک نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ ام الحسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آتا دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھا لیتے۔ جب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو تمام امہات المومنین موجود تھیں، مگر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات صرف اپنی لاڈلی شہزادی سے کی۔ اور ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرنا سنت رسولی بھی ہے اور سنت جبریلی بھی ہے۔ قرآن پاک کا دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے۔ معلوم ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا پہلے ہی سے علم تھا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ہماری وفات ظاہری ہو جائے گی، اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے تم ہماری حیات شریفہ طیبہ طاہرہ متقیہ صابرہ رہی ہو، ایسے ہی ہمارے وصال کے بعد بھی رہنا، تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے پائے۔ اور خاتون جنت نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، نوحہ پیٹنا وغیرہ صبر کے خلاف ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نہ کیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا ہی شان ہے، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا افت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا۔ سبحان اللہ۔ اور وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ اللہ جل شانہ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔